السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 رکھ رہے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ رب العزت تم سے محبت کرنا شروع کر دیں تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہی دین کا مطلوب اور مقصود ہے۔ یہاں پر اس کی مختلف ڈائمینشنز اور اس کے مختلف اینگلز کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع کا جذبہ بھی آپ کے سامنے رکھا اور اتباع کے حوالے سے چند گزارشات پہلے پیش کر چکے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی قدر، آج اس کا ایک خاص اینگل آپ کے سامنے رکھنا مقصود و مطلوب ہے، اور وہ اینگل کیا ہے؟ وہ اینگل یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین لے کر ہم تک آئے بھی ہیں یا نہیں آئے؟ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا اشکال یہ پایا جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جس کا دل کرتا ہے دین کے اندر کوئی بات نئی ایجاد کر لیتا ہے، دین کے اندر کوئی نیا رسم ایجاد کر لی، کوئی نئے قسم کے مسائل ایجاد کر لیے۔ کسی کے اوپر تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن بتلانا یہ مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشن شریعت دے کے گئے ہیں، کامل شریعت دے کے گئے ہیں، مکمل دین دے کے گئے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین اسلام مکمل کر دیا گیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اب اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات 1,00,000 سے زائد صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، کیا میں نے دین مکمل پہنچا دیا؟ صحابہ گواہی، اور مجھے بتلائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گواہ بنانے کی صحابہ کو ضرورت تھی؟ نبی کریم سے زیادہ سچا، صاف اور ستھرا بندہ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن نبی کریم آپ کے اور میرے لیے صحابہ کو گواہ بنا رہے ہیں تاکہ میری امت کے اندر بعد میں کوئی ایسا گروہ یا ایسا کنبہ یا ایسا قبیلہ نہ پیدا ہو جائے جو یہ سمجھے نہیں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا یہ کام تو ہمیں بتلا کے نہیں گئے، تو ہم دین کا یہ کام اپنی مرضی سے ایجاد کر لیتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حریص علیکم، کہ وہ تمہارے اوپر حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں ہر بندہ جنت میں چلا جائے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہر بندہ جنت میں چلا جائے؟ کیا نبی کریم اپنے امتیوں کے بارے میں اتنا متفکر، جو آخری ان کے وقت جب ان کا آخری بیماری کا وقت چل رہا تھا، اس وقت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ایسی ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں وہ ہر وقت امت کے بارے میں متفکر رہتے تھے، امت کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، امت کو نصیحتیں کرتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مثال بے شمار احادیث میں پیش کر چکے ہیں۔ مفہوم ان کا میں اگر یہ کہوں کہ یہ ہے کہ نبی کریم چاہتے ہیں کہ پوری کی پوری دنیا، پوری کی پوری انسانیت جنت میں داخل ہو جائے، تو یہ بات بے جانی ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ جنت میں چلے جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام ہم سے پوشیدہ، کوئی بات ہم سے چھپا کر گئے ہیں؟ کوئی بات ہم تک پہنچائے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں گئے، دین مکمل پہنچا کے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ مغالطہ اپنے ذہن سے نکال دو کہ دین کامل، مکمل، اکمل نہیں ہے۔ دین پورے کا پورا مکمل ہے، دین کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ جو وسوسہ انسان کے ذہن میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ایک اشکال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ شاید یہ سکہ بات نہیں ہے، شاید یہ بات دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ دین اور شریعت اس طرح روشن ہے کہ اگر ہم اس کی راتوں کا جائزہ لیں تو وہ صبح سے زیادہ روشن ہے۔ ہمیں اس دین اور شریعت کے اوپر چلنا۔ نبی محترم خود قیامت کے دن اپنی امت کے بارے میں اتنے متفکر ہوں گے کہ صحیح احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ ہم سب، شفاعت کی حدیث میں آتا ہے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم ہمیں نوح کے پاس بھیج دیں گے، حضرت نوح ابراہیم کے پاس بھیج دیں گے، ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کے پاس۔ ہر نبی اس دن اپنی کوئی نہ کوئی بات کہے گا کہ میں نے یہ کام کیا، اس لیے میں تمہاری سفارش نہیں کرتا کائنات میں، لیکن ایک شخص ہوگا جو اس وقت بھی کہہ رہا ہوگا امتی امتی،
اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخشنا اور میری امت کو بھی بخشنا۔ تو ایسے رسول کے بارے میں، ایسے نبی کے بارے میں ہم نے یہ کیسا فلسفہ بنا لی ہے کہ رسول اللہ معاذ اللہ کوئی بات ہم سے چھپا کر چلے گئے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو یہ اشکالات اپنے دماغ سے نکال دیں اور رسول اللہ کی پیروی میں لوٹ آئیں، اور دین کے وہ امور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا امر ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو سمجھ لیجئے پھر وہ دین کا امر نہیں ہے۔ دین ایک مثال کے طور پہ ایک گلاس بھرا ہوا ہے دودھ کے ساتھ، اگر اس کے اندر ایک قطرہ بھی اور ڈالا جائے گا تو یہ تو باہر بہہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی حدیث کے اندر اگر جائیں نا تو آگے آپ کے سامنے یہ بات بھی آئے گی کہ نبی محترم ہر بندے کی سفارش کر رہے ہوں گے، ہر بندے کی سفارش کریں گے امت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ کو دیکھیں گے آگ میں، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں گے، اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے جو کسی نے آج تک نہیں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دن ان کو وہ حمد عطا کرے گا۔ جب وہ حمد بیان کر چکیں گے، اللہ کہے گا اپنے سر کو اٹھائیے اور مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگیں گے؟ میری اور آپ کے لیے جنت۔ کہیں گے اللہ میری امت کا ایک حصہ جہنم میں پڑا میں دیکھ رہا ہوں، اس کو آزاد کر دے۔ پھر سجدے میں پڑیں گے، پھر آزاد، پھر سجدے میں پڑیں گے، پھر آزاد۔ ایسا بارہا مرتبہ ہوگا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں گے کہ اب جہنم میں کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر اس وقت ان کی رحمت کو جلال آئے گا اور جہنم میں سے ایک بہت بڑی تعداد میں اللہ بھی آزاد کرے گا۔ یہ بات نہیں، لیکن جو بات بتلانا مقصود ہے وہ کیا؟ ایسے لمحات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر رہے ہوں گے نا اپنے امتیوں کی، تو ایک گروہ نبی محترم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی، میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے؟ تو فرشتے یہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں اگرچہ آپ کی امت کے ہیں، لیکن جب آپ دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے دین میں نت نئی باتوں کو ایجاد کر لیا۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، نت نئی باتوں کو ایجاد کرنا اتنا سنگین اور کبھی ہے۔ نبی محترم جو رحمت للعالمین ہے، جو ہر بندے کے لیے رحمت ہے، اس دن کہیں گے سحقن سحقن، ان کو میری نظر سے دور لے جاؤ، ان کو دفع کر دو، ان کو پیچھے لے جاؤ جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ آپ خود بتلائیے نبی محترم ایک چیز دے کے جائیں، ہم اس کو چھوڑ کر اس کی بجائے کسی اور چیز کو پکڑ لیں، یہ تو پھر ہمیں اپنی عقلوں کا بھی ماتم کر لینا چاہیے کہ روشن چیز کو، اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا چیز کی طرف ہم کیوں جائیں؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، اس آیت کے اندر، اس بات کے اندر، اس صورت کے اندر بھی یہ بات پوشیدہ ہے۔ سورۃ کہف میں آپ پڑھیں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے نا قیامت کے دن، تو اس کو چاہیے وہ عمل صالح کرے۔ عمل صالح کی کیا شرط ہو سکتی ہے؟ عمل صالح صرف وہ عمل ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نمبر ایک بات، اور نمبر دو بات، اس کے اوپر مہر نبوت موجود ہو، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر موجود ہو، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مہر موجود ہو۔ آپ اور میں یہاں سے اٹھیں اور کوئی نیکی کا کام کریں اور سمجھیں کہ یہ عمل صالح ہے، اللہ کی قسم وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود نہ ہو۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ایسی پیشانیاں جو عمل کرتے کرتے تھک چکی ہوں گی، عاملۃ ناصبہ، پیشانیاں اعمال سے بری ہوں گی، سجدوں سے بری ہوں گی، اللہ کی عبادت سے بری ہوں گی، لیکن ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ مفسرین نے یہاں پہ لکھا ایسے اعمال جن کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عمل کرنے والی پیشانیاں ہوں گی، دوسری جگہ یہ کہہ رہا ہے ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی بہت سی وجوہات میں سے جو دو اہم وجوہات ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی بات، ہو سکتا ہے وہ عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا اور ریاکاری کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسرا، اس بارے میں مفسرین کا اتفاق ہے، دوسری وجہ یہ ہوگی کہ اس عمل کے اوپر نبی محترم کی مہر موجود نہیں ہوگی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی عمل صالح ہے، اور نبی کریم کا عمل بتلایا ہوا ہی مطلوب ہے شریعت میں۔ اگر ہم نے اور آپ نے اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنی ہے تو ہم نے صرف وہ عمل کرنا ہے شریعت کے اندر بھی، دین کے اندر بھی، جو نبی محترم سے ثابت ہو۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہی آپ کے لیے اور میرے لیے قابل تقلید ہے۔ ہمیں رسول اللہ کے عمل کو ہی عمل صالح سمجھنا چاہیے اور اسی عمل کی اتباع کرنی چاہیے، اور اگر کوئی امتی نے کوئی عمل نیک نیتی سے تخلیق بھی کیا ہے تو وہ دین اور شریعت کا حصہ کسی صورت پہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے سامنے اس کی ایک اور ڈائمنشن بھی رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد آپ کے سامنے لشکر اسامہ کا واقعہ موجود ہے۔ نبی محترم نے حضرت اسامہ بن زید کو کم عمری کے اندر ایک لشکر کا سپہ سالار بنا دیا تھا۔ حضرت عمر آئے، انہوں نے حضرت ابو بکر کے پاس آ کے درخواست کی۔ کیا درخواست کی؟ ابھی انتشار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر فتنہ فساد بپا ہو جائے، دیگر قبائل مرتد ہو جائیں، حملہ آور ہو جائیں۔ اس وقت مدینہ کی ریاست کو ضرورت ہے اس لشکر کی کہ وہ مدینہ کے اندر رہے۔ حضرت ابو بکر نے اس وقت وہ تاریخی جواب دیا تھا جو آپ کے اور میرے لیے مشعل راہ ہے، جو اتباع رسول کے لیے ایک نہایت اہم مضمون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اتباع رسول ہم اور آپ کر کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ کیٹیگری آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے یہ بات کہی تھی کہ میں اس لشکر کی روانگی کو معطل نہیں کر سکتا جس لشکر کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہو۔ پھر حضرت عمر نے کہا اگر آپ اس لشکر کو معطل نہیں کر سکتے اس کی روانگی کے تو ایسا کر دیجئے، اس کا سپہ سالار ہی بدل دیجئے، کم عمر نوجوان ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے اس وقت بھی یہی جواب دیا تھا، عمر جس لشکر کا سپہ سالار نبی محترم نے مقرر کیا ہو، ابو بکر میں یہ ہمت و جسارت نہیں اس لشکر کا سپہ سالار بھی بدل دے۔ تو اتباع رسول کے اندر لشکر اسامہ کی روانگی کے اوپر بہت بڑے شیوخ نے کتابیں لکھی ہیں کہ اس کے اندر جو عبرتیں ہیں ان میں سے سب سے پہلی عبرت اور نصیحت یہ ہے کہ اتباع رسول اہم ہے، اتباع رسول اہم ہے۔ اور حضرت علی کو جب ایک جنگ کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ آپ ہرگز کوچ نہ کرنا، آپ اگر جائیں گے تو فلاں ستارے کے قریب ہے اور آپ کو شکست ہو جائے گی، حضرت علی نے کہا تھا اللہ کی قسم اگر میرا ارادہ ملتوی بھی ہوتا اب میں کبھی بھی اپنے ارادے کو ملتوی نہیں کروں گا، کیونکہ پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ فلاں ستارے کی وجہ سے ارادے کو ملتوی کیا۔ اور حضرت علی نے اس جنگ کے اندر جب فتح حاصل کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کیا شکر کا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے فتح دی، نہیں تو لوگوں کا یہ عقیدہ بد ہو سکتا تھا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے یہ عمل ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، احادیث رسول، اللہ کے احکامات کو صحابہ توہم پرستی کی وجہ سے، امت کی وجہ سے، مخلوقات کی وجہ سے کبھی بھی تبدیل نہیں تھے کیا کرتے۔ اور اسی طرح یہ بات یہ ہے کہ یہ تو یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے، کئی مرتبہ انسان کو کسی مسئلے کا بر وقت پتہ نہیں ہوتا تو یاد دہانی اگر کرا دی جائے تو انسان کو یاد آ جاتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت عمر کی سیرت کے اندر یہ واقعات پہ بے شمار موجود ہیں کہ حضرت علی نے حضرت عمر کو بتلایا ہو۔ حضرت علی ایک مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر نے رجم کا حکم دے دیا ایک عورت کے بارے میں۔ تو حضرت علی آئے، انہوں نے کہا میں اس حکم کو معطل کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا آپ کیسے میرے حکم کو معطل کرتے ہیں؟ کہا اس لیے معطل کرتا ہوں کہ نبی محترم نے فرمایا تھا کہ 3 افراد کے اوپر سے قلم کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان میں سے ایک مجنون ہوتا ہے، ایک بچہ ہوتا ہے، ایک سویا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو عورت ہے یہ تو پاگل ہے، یہ تو مجنون ہے۔ تو حضرت عمر کیا ضد پہ اڑ گئے؟ کیا وہ اس بات پہ مصر ہو گئے کہ نہیں میں نے فرمان جاری کر دیا، میرا آرڈر ہو گیا؟ بلکہ اسی وقت اپنے سر کو جھکایا اور حضرت علی کی بارہا حضرت عمر تعریف اس طرح کیا کرتے تھے کہ حضرت علی کا ماتھا چوما کرتے تھے اور یہ بات کہا کرتے تھے جس زمین پہ علی نہ ہو عمر اس زمین کے اوپر ہلاک ہو سکتا ہے۔ یہ اقوال اس طرح کے موجود ہیں۔ کس وجہ سے؟ حضرت علی نے ادھر کہا کہ عورت تو مجنون ہے،
ایسی عورت کے اوپر شرعی حد کا نفاذ نہیں ہوتا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو حضرت عمر نے نبی کریم کا فرمان سن کے اسی وقت سر تسلیم خم کر لیا. اور حضرت ابو بکر کی سیرت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. حضرت ابو بکر مسند خلافت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں. یہاں پر آپ نے ایک چیز کو عہد کرنا ہے. معزز ناظرین گرامی قدر, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیک نیتی سے کوئی کام بھی کر لیا جائے, انما الاعمال بالنیات ضرور ہے, لیکن نیک نیتی سے بھی وہی کام قبول ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا. اب خود بتلائیے, حضرت ابو بکر ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں, اور ان کے پاس نبی محترم کی یہ سند بھی موجود ہے. یعنی نبی کریم نے یہ فرمایا تھا کہ میری اتباع کرو اور خلفائے راشدین کی پیروی کرو. پہلے خلیفہ راشد ہیں, ان کی پیروی اور اتباع ہو سکتی ہے, لیکن وہ آرڈیننس جاری کرتے ہیں. ایک چور چوری کر کے آتا ہے متعدد مرتبہ, اب اس کا نا ہاتھ کاٹنے کی باری آ گئی ہے. تو حضرت ابو بکر جو امت کے اوپر رحم کرنے والے ہیں, ان کے دل میں خیال آتا ہے اگر میں نے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا یہ رفع حاجت کیسے کرے گا؟ چوری متعدد مرتبہ کر چکا, دوسرے ہاتھ کے کٹنے کی باری ہے. اب یہ ہاتھ اگر کٹ گیا تو پھر تو یہ دیگر امور سر انجام نہیں دے سکتا. تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس کے قدم کو کاٹ دیا جائے. پاس ہی حضرت عمر بیٹھے ہیں, کہتے ہیں سنت الید, ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینے والے کی سنت کے سامنے آپ کا فتویٰ نہیں چل سکتا. حضرت ابو بکر کیا ضد پہ اڑ گئے, کیا اپنے فیصلے کو منوانے پہ مصر ہو گئے؟ نہیں, انہوں نے اسی وقت سر کو جھکایا, اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ آج عمر نے مجھے پکڑ کے سیدھا کر دی ہے. صحابہ نبی کریم صلی اللہ آپس میں اختلاف ہوا کرتا ہے, آپس میں اختلاف کسی کا بھی ہو سکتا ہے. امت کے تمام اختلافات کا بھی ایک ہی حل ہے. وہ کیا حل ہے کہ ہم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, جب تک ہم نبی محترم کو اپنے ہر جھگڑے کا فیصل نہ مان لیں, حاکم نہ مان لیں, جب تک ہم نبی محترم ہی کی ذات کو آخری فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں, امت کے تمام اختلاف بھی صرف ایک اس نظریے پہ ختم ہو سکتے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں دیانتداری سے کہ امت کا ہر فرد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اور ان کو اپنے معاملات میں فیصل بھی مانتا ہے. لیکن کئی مرتبہ بس انسان وسوسے کا, وہم کا شکار ہو جاتا ہے, اور کئی دفعہ انسان لا علمی کا شکار ہو جاتا ہے. حضرت عمر کی زندگی کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. حضرت عمر مسند خلافت کے اوپر بیٹھے ہوئے, خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں, ان کے پاس بھی یہ سند موجود ہے کہ ان کی بات کی پیروی کی جا سکتی ہے, خلفائے راشدین میں سے. اب آرڈیننس جاری کرتے ہیں, لوگوں نیت نیک ہے. حضرت ابو بکر کی بھی نیت نیک تھی, حضرت عمر کی بھی نیک تھی, لیکن نیت نیک بھی ہو, اگر فیصلہ شریعت سے متصادم اور ٹکراتا ہو, جتنی مرضی نیک نیتی ہو, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. حضرت عمر کیا آرڈیننس جاری کرتے ہیں؟ ان کی نیت یہ, حج کرنے گئے, خانہ کعبہ کو ویران دیکھا, دل پہ چوٹ لگی. خانہ کعبہ کچھ ویران ہے, دل کے اوپر چوٹ لگ رہی ہے, اور خانہ کعبہ کی آبادی کے لیے آرڈیننس جاری کیا. کیا کہتے ہیں؟ آج کے بعد میں حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگاتا ہوں. حج تمتع ایک ایسے حج کو کہتے ہیں جس میں انسان, جیسے ہم پاکستانی جاتے ہیں تو ہم پہلے عمرہ کرتے ہیں, اس کے بعد حج کرتے ہیں. یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لینا اور اسی سفر کے اندر حج بھی کر لینا, اس کو حج تمتع کہتے ہیں. حج تمتع کا آرڈیننس جاری کیا. سب سے پہلی مخالفت آپ کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کی, اور وہ میقات کے مقام پہ پہنچے اور کہا لبیک کا کلمہ بلند کیا, اور حج تمتع کی نیت کے ساتھ احرام کو باندھا. ہر کاروں نے حضرت عمر کو اطلاع دی کہ آپ نے ابھی آرڈیننس جاری کیا, اور آپ کے آرڈیننس کی پہلی مخالفت آپ کا اپنا بیٹا کر رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں حضرت عمر نے کہا اس کو پکڑ کے لایا جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب پکڑ کے لایا گیا, وہ ہمیشہ بچھی ہوئی پلکوں سے آئے, جھکی ہوئی نظروں سے آئے, گردن جھکا کے آئے, لیکن آج سینہ بھی تنا ہوا, گردن بھی اکڑی ہوئی, نظریں بھی اٹھی ہوئی. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے بدلتے ہوئے تیوروں کو دیکھا اور پوچھا کیا بات ہے, آج تیرے اندر میں غصہ دیکھ رہا ہوں. میں عمر نے آرڈیننس جاری کیا, حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگایا, اور تو حج تمتع کا احرام مانتا ہے. اگر میری ہی اولاد میرے آرڈیننس کو نہیں مانیں گی تو دیگر لوگ کیسے مانیں گے؟
تو عبداللہ ابن عمر نے وہ تریحی الفاظ کہے تھے جو اگر ہم کہیں اس مضمون کا لب لباب ہے اور سمجھنے کے لیے کافی ہے. وہ کیا ہے؟ پیارے بابا جان، کیا آپ کی بات کو مانوں کہ اس قبر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانوں کہ حج تمتع میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایسا عظیم بیٹا عنایت کیا کہ عمر اگر ادھر سے ادھر ہونے لگا اس نے پکڑ کے سیدھا کر دیا. معزز ناظرین گرامی قدر، حب الہی کے حقدار کون لوگ ہیں؟ اس پروگرام سے آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ اور اسی موضوع کی نئی ڈائمنشنز کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ